بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہم دونوں ماں بیٹی صبح سے گھر کے کاموں میں مصروف تھیں۔ ناشتہ بنانے کے بعد میں نے پورے گھر کی صفائیاں کی، تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تو فوراً ہی میری بھابھی دندناتی ہوئی میرے کمرے میں آ گئی۔ کہنے لگیں کہ تم لوگوں کو مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے میں نے یہاں پر نہیں رکھا ہوا، کپڑوں کا اتنا ڈھیر بنا ہوا ہے، روزانہ تم اسکول جانے کے بہانے گھر سے نکل جاتی ہو، شام کو تم واپس آتی ہو، گھر کے کاموں کو تم ہاتھ نہیں لگاتی، ایک چھٹی کا ہی دن ہوتا ہے تمہارے پاس اور اس میں بھی تمہارے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ میں نے اپنی بھابھی کو غصے سے دیکھا مگر خاموش ہو گئی، جانتی تھی کہ اگر میں نے کوئی بھی بات کی تو بھابھی بات کو طول دے ڈالیں گی اور پھر بھائی تک بھی یہ بات وہ مرچ مسالہ لگا کر پہنچائیں گی، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ساتھ امی کو بھی بھائی سے باتیں سننے کو ملیں گی۔ اسی لیے پھر آنسو پیتی خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ مجھے بھی اندازہ تھا کہ آج پورے ہفتے کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں اور امی اکیلی اتنا سارا کام نہیں کر سکتی۔ میں جب گھر میں ہوتی تھی تو اپنی پوری کوشش کرتی تھی کہ امی کی کام میں مدد کرواؤں۔ جب اسکول سے واپس گھر آتی تھی تو رات کا کھانا اور باقی کام میں خود ہی کرتی تھی، اور صبح امی کے ساتھ ناشتہ بنوا کر ہی میں اسکول جاتی تھی، اور اتوار والے دن میں ہفتے بھر کے کپڑے خود ہی دھوتی تھی۔ چونکہ اس وقت میری طبیعت رات سے خراب تھی، اس لیے میں دوا لینے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں آئی تھی، اور پھر بھابھی کی باتوں کو سن کر میرا دل جیسے بہت خراب ہو گیا تھا۔ میں امی کے ساتھ مل کر کپڑے دھونے لگی۔ امی نے مجھے منع کیا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر میں نے سنی انسنی کر دی۔ میں نے انہیں بھابھی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ کی طرح دکھی ہو جائیں گی، کیونکہ اس معاملے میں وہ بھی اتنی ہی بے بس تھیں جتنی کہ میں تھی۔ رات کو جب بھائی گھر آئے تو بھابھی نے انہیں میرے خلاف نہ جانے کیا کہہ کر ورغلایا کہ جب میں رات کا کھانا کھانے کے لیے اپنے کمرے سے آئی تو وہ غصے سے دندناتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے۔ مجھے کہنے لگے، تم بہت پرزے نکالنے لگی ہو، تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا، ان کی آنکھوں میں اس قدر اجنبیت اور غصہ تھا جسے دیکھ کر مجھے ایک پل کو یہ بھول گیا کہ وہ میرے فرحان بھائی ہیں، جو میرے ناز نخرے اٹھاتے تھے، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ مجھے بھابھی کی فراخ دلی، ان کے ایثار کے بارے میں اور میری احسان فراموشی کے بارے میں باتیں سناتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ امی جو اس سارے قصے سے لاعلم تھی، وہ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کیا بات ہے، تمہاری اپنی بھابھی کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میرے ہونٹوں پر زہر خند مسکراہٹ پھیل گئی۔ بھابھی کو موقع دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی، وہ خود ہی موقع ڈھونڈ لیتی ہیں، وہ خود ہی بات بنا لیتی ہیں۔ اسی وقت میرا چھوٹا بھائی سبحان بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ اسے کھانے دینے کے بعد میں اپنی آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گئی۔ امی کے سامنے تو میں نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر اب میری آنکھوں سے گرم آنسو سیال مادے کی صورت میں بہنے لگے، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر خون کے رشتے پل بھر میں کس طرح سے بدل جاتے ہیں۔ یہی سوچتے سوچتے میں نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اگلے دن امی کی آواز پر میری خود بخود آنکھ کھل گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے گھر کے کاموں میں امی کی مدد کروانی، اور پھر میں اسکول آ گئی۔ پورا دن میرا ذہن اسی بات میں الجھا ہوا تھا کہ آخر میں کیا کروں، آخر ہم کب تک بھائی کے گھر میں یوں ملازموں کی طرح زندگی گزارتے رہیں گے، اور کب تک بھابھی ہمارے بارے میں جھوٹی سچی باتیں کر کے بھائی کو ہمارے خلاف ورگلاتی رہیں گی۔ مگر لگتا تھا کہ شاید اس بات کا کوئی حل نہیں تھا۔ میری تو چلو ایک نہ ایک دن شادی ہو جانی تھی، میں نے رخصت ہو کر وہاں سے چلے جانا تھا، مگر مجھے زیادہ فکر اپنی امی اور چھوٹے بھائی سبحان کی تھی۔ سبحان ابھی پڑھ رہا تھا، ابھی تک وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا تھا، اور امی بھی میرے جانے کے بعد اکیلی رہ جاتی، نہ جانے بھابھی ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی۔ اب تو میں گھر کے کاموں میں مدد کرواتی تھی امی کے ساتھ، میرے بغیر وہ کیا کرتی، اتنی ذمہ داریوں کو کیسے نبھا سکتی تھی؟ میرا ذہن انہی چیزوں میں الجھا ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوا تھا، اور پھر چھٹی کا وقت ہو گیا۔ میں کرایہ بچانے کی غرض سے اسکول پیدل آتی جاتی تھی، کیونکہ اسکول گھر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ 20 منٹ پیدل چلنے کے بعد میں اپنی منزل پر پہنچ جایا کرتی تھی۔ آج جب میں اسکول سے گھر جانے لگی تو راستے میں وہی لفنگے لڑکے کھڑے تھے جو روزانہ ہی میرے راستے میں ہوتے تھے۔ شاید انہیں بھی ہماری بے بسی کے بارے میں اندازہ تھا کہ بھائی ہمیں نہیں پوچھتے اور ہم
کسی کے گھر میں بے یار و مددگار پڑے ہیں. جب بھی وہ بے دھڑک میرا راستہ روک لیا کرتے تھے اور اچھی خاصی بدتمیزی کیا کرتے تھے. میں ہمیشہ ان کو نظر انداز کر کے اپنے راستے پر چلتی رہتی. آج بھی وہ چاروں وہیں پر کھڑے تھے اور میں ہمیشہ کی طرح ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے ان کے پاس سے گزر گئی تھی. چونکہ اپنے محلے میں اکیلی لڑکی تھی جو اسکول میں آتی جاتی تھی. گھر اور اسکول کے درمیان قدرے سنسان راستہ بھی آتا تھا جس سے میں خوف میں مبتلا ہو جایا کرتی تھی. ابھی بھی میں تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں سے گزرنے لگی تھی اور مجھے اپنے پیچھے ان چاروں کے کہکہوں کی آواز سنائی دی تھی. حسب معمول دروازہ امی نے کھولا تھا. انہوں نے مجھے حواس باختہ دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی. مجھ سے پوچھنے لگیں کیا بات ہے, تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے انہیں ہنس کر ٹال دیا اور پھر گھر کے کاموں میں ان کی مدد کروانے لگی. پہلے تو میرا دل کیا کہ میں امی کو اس بارے میں بتاؤں, کم از کم سبحان کو یہ بات بتاؤں, مگر پھر میں نے یہ سوچ کر خاموشی اختیار کر لی کہ وہ جوان خون تھا اور یہ سن کر اگر اسے غصہ آ جاتا تو نہ جانے وہ کیا کر بیٹھتا. وہ لوگ تو دیکھنے میں ہی لوفر لفنگے لگتے تھے. اگر بات زیادہ بڑھ جاتی تو پھر میری ہی بدنامی ہوتی. ایسے میں مجھے ہی خاموشی اختیار کرنی تھی. میرا یہ خیال تھا کہ میری مسلسل خاموشی کو دیکھ کر وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے. کچھ دن سے وہ مجھے راستے میں نظر نہیں آ رہے تھے. تب میں نے سکھ کا سانس لیا. یہ سوچنے لگی کہ میرا خیال کچھ غلط بھی نہیں تھا. یقیناً میری طرف سے مایوس ہو کر انہوں نے راستہ روکنا چھوڑ دیا ہے. اس طرح میں معمول کی طرح گھر واپس آ رہی تھی جب اسی سنسان راستے سے گزرتے ہوئے ان لوگوں کو میں نے دیکھا. وہ لوگ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے. اب تو میں بالکل حواس باختہ ہو گئی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. جب ہی میں اس جنگل میں داخل ہو گئی. وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے. میں بھاگتے بھاگتے کافی دور نکل آئی. میرا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا اور میرے چہرے پر دہشت تاری تھی. میں بہت ہی زیادہ ڈر چکی تھی. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں. وہ مسلسل میرے پیچھے بھاگ رہے تھے. نہ جانے کتنی دیر تک میں بھاگتی رہی. اب مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. بھاگتے بھاگتے میں زمین پر گر گئی تھی جس سے میری ٹانگ میں چوٹ آ گئی تھی اور اس سے خون بہنے لگا. مگر میں جنگل کے بیچوں بیچ کھڑی تھی اور اب میں بوکھلا گئی. سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں گھر واپس کیسے جاؤں کیونکہ میں اس جنگل میں بھٹک کر رہ گئی تھی. پہلے تو میں نے سوچا کہ میں بھائی کو یا سبحان کو کال کر کے اپنے بارے میں بتاؤں, مگر پھر میں نے خود ہی اپنے خیال کی نفی کر دی. وہ میرے بارے میں نہ جانے کیا سوچتے رہتے اور مجھے ان کے کیسے کیسے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا. اور سبحان کو کال کرنے کا مطلب تھا اسے مزید بدحواس کرنا, کیونکہ جب سے ابو کی وفات ہوئی تھی تب سے وہ قوت ارادی اور بہادری کو جیسے بھول گیا تھا. اور ساتھ مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں مجھے زیادہ دیر نہ ہو جائے, اور اگر ایسا ہوتا تو جب تک میں گھر میں پہنچ نہ جاتی امی کی پریشانی تب تک دور نہیں ہو سکتی تھی. میں واپسی کے لیے قدم نہیں بڑھا سکتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ لوگ وہیں پر موجود ہوں گے. پھر میں جنگل میں ایک کچے راستے پر چل پڑی. 5 منٹ کے بعد میں جنگل کی حدود سے نکل آئی تھی. یہ ایک سنسان علاقہ تھا اور یہاں پر ایک بہت بڑی عمارت تھی. میں حیرت زدہ سی اس عمارت کو دیکھتی رہ گئی کیونکہ میں نے اس عمارت کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں سنی تھی. جب میں اس عمارت کے اندر داخل ہوئی تو وہ ایک ہسپتال تھا جس میں کافی سارے لوگ نظر آ رہے تھے. تبھی پھر میں نے سوچا کہ میں یہاں سے اپنے پاؤں کے زخم کی دوا لے لوں. پھر میں ہسپتال کے اندر داخل ہو گئی. میں ایک کمرے کے اندر داخل ہوئی تو وہاں پر ایک نوجوان شخص تھا جس کی منتظر نگاہیں دروازے کی طرف تھی. وہ کسی کا انتظار کر رہا تھا. بہت ہی زیادہ کمزور اور نڈھال لگ رہا تھا, مگر اس کے باوجود اس کے چہرے پر اس قدر حسن تھا کہ میں اس کو پلکیں جھپکائے بنا دیکھتی رہی. وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران پریشان رہ گیا. میں جب واپس مڑنے لگی تو اس نے مجھے آواز دے کر روک لیا. کہنے لگا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی. کہنے لگی کہ ظاہر سی بات ہے یہ ہسپتال ہے اور ہسپتال میں انسان کیوں آتا ہے. وہ میری بات پر مجھے غور سے دیکھنے لگا. پھر کہنے لگا کہ دراصل یہ ہسپتال آبادی سے بہت دور ہے اور اس کے بارے میں بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں. ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ وہاں پر ایک ڈاکٹر آ گیا. اس نے بھی پھر مجھے چونک کر دیکھا. میں نے ڈاکٹر کو اپنی ٹانگ کے زخم کے بارے میں بتایا تو وہ خاموشی سے میرے زخم کا معائنہ کرنے لگا. بار بار اس کی نظر بھی میرے چہرے کا طواف کر رہی تھی.
بنا کوئی بات کیے اس نے میرے پاؤں پر دوا لگا دی، اور جب میں نے اس سے اس کا بل پوچھا تو وہ شائستگی سے کہنے لگا کہ یہ سرکاری ہسپتال ہے، یہاں پر علاج معالجہ فری میں کیا جاتا ہے، ہم آپ سے کسی قسم کا کوئی چارج نہیں کریں گے۔ پھر میں اس مریض کی طرف متوجہ ہو گئی جو ابھی تک پلکیں جھپکائے بنا مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت گہری تھیں، کچھ بولتی ہوئی، جیسے مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں مگر کہہ نہ پا رہی ہوں۔ میں نے اس کی بولتی نگاہوں کو نظر انداز کیا، اور پھر جب میں وہاں سے باہر نکل کر آ گئی تو وہ میرے پیچھے آیا، مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے لگا۔ آپ کے پاس تو اتنا زیادہ چلنا مشکل ہو جائے گا، آپ کے پاس شاید کوئی سواری بھی نہیں ہے، یہاں سے کوئی رکشہ گاڑی ملتا بھی نہیں ہے، یہ جنگل ہے اور آپ اس جنگل میں بھٹک کر رہ جائیں گی، چلیں آپ کو میں اپنی گاڑی میں چھوڑ آتا ہوں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی، کہیں یہ مجھے کہیں اور نہ لے جائے، کیونکہ مجھے اس کی نظروں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے شائستگی سے معذرت کر لی، اور جب قدم آگے کی طرف بڑھانے لگی تو وہ کہنے لگا کہ یہاں سے گھر جاتے ہوئے آپ کو بہت دیر لگ جائے گی، اور پھر آپ سے آپ کے گھر والے بھی طرح طرح کے سوال کریں گے۔ کیا آپ سب کے سوالوں کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں؟ میں نے اس بارے میں سوچا نہیں تھا، اور اب جو میں نے اس بات پر غور کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور اگر واپسی پر دوبارہ سے مجھے وہ لڑکے مل جاتے تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی، مگر ابھی بھی میرے دل و دماغ پر جیسے خوف طاری تھا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے میں عمارت سے باہر آ گئی، ساتھ ہی ایک لگژری گاڑی کھڑی تھی، اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا، تیزی سے گاڑی کو کچے راستے پر دوڑانے لگا۔ 1 منٹ کے بعد ہی میں اپنے گھر کے سامنے تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران پریشان رہ گئی، سوالیہ نظروں سے اس لڑکے کو دیکھنے لگی تو وہ میری حیرت کو دیکھ کر ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ شارٹ کٹ راستہ ہے جس کی وجہ سے آپ اتنی جلدی اپنے گھر پہنچ گئی ہیں۔ حیرت مجھے اس بات کی تھی کہ میں اس ہسپتال اور عمارت کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ تبھی میں بنا کچھ کہے اس کی گاڑی سے نکل آئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بھابھی یا کوئی مجھے دیکھ لیتا تو پھر نہ جانے کیا افسانہ بن جاتا۔ جب میں گھر کے اندر داخل نہ ہو گئی تب تک وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہا۔ میرے چہرے پر زردی دیکھ کر امی چونک گئی، کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ تب میں نے انہیں اپنی ٹانگ کے زخم کے بارے میں بتایا کہ میں گر گئی تھی اور مجھے زخم آ گیا ہے۔ شام تک اس زخم کی تکلیف کی وجہ سے مجھے بخار بھی ہو گیا تھا۔ امی نے مجھے آرام کرنے کو کہا اور خود میرے لیے ہلدی والا دودھ گرم کر کے لے آئی۔ تب میں نے امی سے باتوں باتوں میں جنگل والے ہسپتال کا ذکر کیا، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ یہ سرکاری ہسپتال ہے اور یہاں پر علاج معالجہ فری میں کیا جاتا ہے۔ امی نے بھی اس ہسپتال کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ امی کو کتنے ٹائم سے گھٹنوں کی اور جوڑوں کی تکلیف تھی، اور وہ بھائی سے یہ بات کہتے ہوئے بھی ہچکچاتی تھی، کیونکہ جب بھی وہ بھائی سے ڈاکٹر کے پاس جانے کی بات کرتی تو وہ گھر کے اخراجات کا رونا شروع کر دیتے تھے، اور امی آنسو پی کر رہ جاتی۔ مجھ سے امی کی بے بسی اور تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ امی کو میں اس ہسپتال میں ضرور لے کر جاؤں گی۔ میں نے اس ہسپتال کا راستہ دیکھ لیا تھا اور اب میں آسانی سے امی کے ساتھ وہاں پر جا سکتی تھی۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ میرے ساتھ ساتھ میرے گھر والے بھی اس ہسپتال کے بارے میں لا علم تھے۔ میری ٹانگ کا زخم کافی گہرا تھا، اسی لیے میں نے اسکول سے بھی 2-3 دن کی چھٹیاں لے لی تھیں۔ رات کو جب میں سو رہی تھی تو اچانک مجھے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ مجھے اپنے کانوں کے قریب ایک سرگوشی سنائی دی کہ اب کیسی طبیعت ہے؟ میں اپنی جگہ سے اچھل کر بیٹھ گئی، اور جب کمرے پر نظر دوڑائی تو امی اور سبحان اپنے اپنے بستر پر سو رہے تھے، میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ تو وہ کون تھا جس نے میرے کان کے پاس آ کر سرگوشی کی تھی؟ یہ آواز مجھے کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، مگر مجھے یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے یہ آواز کہاں سنی تھی۔ اس کے باوجود خوف کی ایک شدید لہر میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ باقی کی رات میری آنکھوں میں ہی کٹی تھی۔ صبح کے قریب میری آنکھ لگی تو پھر امی کے اٹھانے پر ہی میں جاگی۔ اسکول میں بھی سارا دن میں اسی آواز کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ کافی دنوں سے مجھے وہ لڑکے نظر نہیں آئے تھے، مگر مجھے یہی ڈر تھا کہ اس دن جب میں ان کے ہاتھ سے نکل کر بھاگی تھی کہیں وہ دوبارہ سے میرے پیچھے نہ آ جائے۔ مگر شاید اب انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا تھا، یا شاید اب وہ کسی اور لڑکی کے پیچھے تھے۔
مگر میرے لیے یہ خوشی کا مقام تھا کہ میری ان سے جان چھوٹ گئی تھی۔ ایک خوف کا احساس جو مجھے اپنے گھیرے میں لیے رکھتا تھا، اس سے میں ہمیشہ کے لیے خلاصی پا چکی تھی، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ اچانک سے میرے پاس ایک گاڑی کے ٹائر چرچر آئے اور اس گاڑی میں سے وہی لڑکے باہر نکلے۔ انہوں نے مجھے زبردستی پکڑ کر اس گاڑی میں بٹھا دیا۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ تبھی میرے منہ پر ایک لڑکے نے رومال رکھ دیا، جس سے میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ اب کی بار جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں تھی اور اس کی زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ خود کو دیکھ کر میں نے شکر ادا کیا، کیونکہ میں ابھی تک اسی طرح سے برقعے میں ہی ملبوس تھی جیسے میں اپنے گھر سے آئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری عزت ابھی تک محفوظ ہے، مگر سوال یہ تھا کہ کب تک میں یہاں پر محفوظ رہ سکتی تھی۔ اور جب میرا دھیان اپنے گھر والوں کی طرف آیا تو میرا خوف سے برا حال ہو گیا۔ نہ جانے امی میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی اور مجھے یہاں پر کتنی دیر گزر چکی ہوگی۔ اب تو میں بے تحاشا ڈر چکی تھی۔ تبھی مجھے اپنے کان کے پاس ایک سرگوشی سنائی دی کہ جلدی سے یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور میں معافی چاہتا ہوں، آج میں ضروری کام میں مصروف تھا، جبھی میں تمہاری طرف سے ذرا سا غافل ہو گیا تھا۔ یہ وہی مانوس آواز تھی جو اس سے پہلے میں سن چکی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور آس پاس کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت میں یہاں سے بھاگ کر باہر نکلی تو مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے یہاں پر آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ پھر فوراً سے بھاگتے ہوئے میں مین روڈ پر آئی۔ وہاں سے مجھے ایک رکشہ مل گیا اور میں جلدی سے اس رکشے پر سوار ہو کر اپنے گھر آ گئی۔ امی نے میری حالت دیکھی تو وہ چونک گئی۔ وہ صحن میں ہی پریشانی سے ٹہل رہی تھیں، میرا انتظار کر رہی تھیں، کیونکہ میں معمول سے لیٹ ہو چکی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ شروع ہو گئی کہ اتنی دیر سے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم کہاں پر تھی؟ میں نے امی کو کہا کہ آج اسکول میں ایمرجنسی ایک میٹنگ تھی، اس وجہ سے مجھے وہاں پر اتنی دیر ہو گئی۔ امی غصہ کرنے لگی، تمہیں مجھے کم از کم اطلاع تو دے دینی چاہیے تھی، جانتی ہو میں تمہاری وجہ سے کتنی پریشان رہی ہوں۔ میں نے امی سے معافی مانگی، انہیں کہا کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا، جو واقعہ مجھ پہ بیتا تھا، اس نے مجھے حواس باختہ کر دیا تھا اور اب میں خوف سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ رات کو جب میں اپنے بستر پر دراز تھی، امی اور سبحان سو رہے تھے، تب مجھے اپنے کان کے آس پاس وہی سرگوشی سنائی تھی کہ اب تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں نے جو کیا ہے انہیں میں نے اس کا مزہ چکھا دیا ہے، اب وہ کبھی تمہارے راستے میں نہیں آئیں گے۔ یہ آواز سن کر مجھے اطمینان ہو گیا اور میں یہ سوچ کر خوش ہو گئی کہ میرے ساتھ کوئی تو تھا۔ میں جو خود کو ہمیشہ اکیلی اور غیر محفوظ تصور کرتی تھی، اب کوئی تو تھا جو میرے ساتھ تھا، جو میری حفاظت کر رہا تھا، جس کو میرا خیال تھا۔ اور پھر اگلے دن جب میں اسکول گئی تو دوبارہ مجھے وہ لڑکے کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ اتوار والے دن سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جب میں اخبار دیکھ رہی تھی، تبھی میری نظر ایک نوکری کے اشتہار پر پڑی۔ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق میری تعلیم اور سکلز تھیں، تبھی میں نے اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور انٹرویو دینے کے لیے اس آفس میں چلی گئی۔ جب میں وہاں پر پہنچی تو وہاں پر مجھ سے زیادہ قابلیت والے لوگ تھے، جن کے پاس جاب کا ایکسپیرینس بھی تھا، اور مجھے بالکل بھی اس بات کی امید نہیں تھی کہ مجھے یہ نوکری مل سکتی ہے۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ ان لوگوں نے مجھے نوکری کے لیے سلیکٹ کر لیا تھا اور اپائنٹمنٹ لیٹر بھیج کر مجھے باقاعدہ کال بھی کی تھی۔ ان کا سیلری پیکیج بھی بہت اچھا تھا اور پک اینڈ ڈراپ کی بھی وہ لوگ سہولت دے رہے تھے۔ میری خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی بھی مجھے خوش دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھیں۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ جلد ہی ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس بات کا اظہار میں نے امی سے بھی کر دیا تھا۔ اب جب میں اپنے آفس جانے لگی تو بھابھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ مہینے کے بعد جب مجھے تنخواہ ملی تو بھابھی نے گھر کے اخراجات کا رونا شروع کر دیا کہ یہ سب اکیلے کرنا بھائی کے بس کی بات نہیں ہے اور نہ ہی صرف ان کا فرض ہے، مجھے بھی گھر کے اخراجات میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ اور میں جو یہ سوچ رہی تھی کہ امی کو میں کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی، تو میں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ امی کے کہنے پر ہی آدھی تنخواہ گھر کے اخراجات میں گزر جاتی، باقی کی سبحان کی پڑھائی اور میرے ذاتی اخراجات میں ختم ہو جاتی۔
اس کے باوجود بھابھی کے ماتھے کی تیوریاں ختم ہونے میں نہیں آتی تھیں. وہ ہر وقت مہنگائی اور گھر کے اخراجات کو ہی جتاتی رہتی تھیں. پھر میں نے امی کو کہا کہ میں نے اپنی ایک دوست کو ایک چھوٹا سا گھر دیکھنے کے لیے کہا ہے جس میں ہم تینوں آرام اور سکون سے رہیں گے. امی کو میری اس بات سے اختلاف نہیں تھا اور سبحان بھی میری بات کا حامی تھا. وہ مجھے کہنے لگا کہ جیسے ہی میرے پیپرز کلیئر ہو جاتے ہیں تو میں بھی ساتھ ہی کوئی چھوٹی موٹی جاب کر لوں گا اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں کام بھی کروں گا. میں نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا اور کہا کہ جب تک تمہاری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی تم جاب کرنے کا نام نہیں لوگے. اس دن جب مجھے آفس سے چھٹی ہوئی تو میں امی کو لے کر ہسپتال میں آ گئی جہاں پر میں اس دن آئی تھی. کتنی دیر تک ہم لوگ یہاں پر پھرتے رہے. میں یہ دیکھ کر حیران پریشان رہ گئی کہ وہاں پر سوائے جنگل اور ویرانی کے کچھ بھی نہیں تھا. میں آگے پیچھے مڑ کر دیکھتی رہی مگر مجھے کوئی بھی عمارت نظر نہیں آ رہی تھی. امی مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی. تم کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس جنگل میں اگر ایسی ویسی کوئی عمارت ہوتی تو ہم لوگوں کو ضرور پتہ ہوتا مگر تم کسی کی سنتی کہاں ہو. اب خواہ میں تم مجھے یہاں پر لے کر آ گئی ہو. گھر میں اتنے کام تھے مگر تمہاری ضد کی وجہ سے وہ کام چھوڑ کر یہاں آنا پڑا. مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. یہاں پر میں نے خود وہ ہسپتال دیکھا تھا, میں خود یہاں آئی تھی, تو اب وہ عمارت کیسے غائب ہو سکتی تھی؟ رات کو میں اسی بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب وہی آواز مجھے پھر سے سنائی دی کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی. میں یہ آواز سن کر ٹھٹک گئی, اپنی چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گئی. امی اور سبحان کی طرف دیکھا تو وہ دونوں بے خبر سو رہے تھے. میں نے اس سے کہا کہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تب وہ کہنے لگا کہ آج تم جس عمارت میں گئی تھی وہ کبھی بھی تم انسانوں کو نظر نہیں آ سکتی. وہ تم انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہے کیونکہ وہ ہم جنات کا ہسپتال ہے. مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا. میں نے اسے کہا کہ میں اس دن تو اس عمارت میں گئی تھی, تب تو میری نظروں سے وہ اوجھل نہیں ہوئی. تو وہ مانوس آواز پھر سے سنائی دی کہ تب تم مصیبت میں تھی, تب تم مجبور تھی, تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت تھی اور شاید اسی وجہ سے تمہیں وہ عمارت نظر آ رہی تھی. اور میں نے جب تمہیں دیکھا تو تمہیں دیکھ کر میں ٹھٹک کر رک گیا تھا کیونکہ اس سے پہلے کبھی کوئی انسان اس عمارت میں داخل نہیں ہوا تھا اور تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا. اگلے دن امی نے جب سبحان کو یہی بات بتائی تو وہ بھی ہنسنے لگا. ان دونوں کے ہنسنے سے میں شرمندہ ہو گئی. امی کو کہنے لگی کہ میری ایک کولیگ نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں پر ایک ہسپتال ہے, اسی لیے میں آپ کو وہاں پر لے کر چلی گئی. مجھے کیا پتا تھا وہ محض جھوٹ بول رہی ہے. دن اب بھی پہلے کی طرح بے کیف سے گزر رہے تھے. بھابھی بھی بات بات پر میرے ساتھ لڑائی کرنے کی کوشش کرتی اور میں ہمیشہ ان کو نظر انداز کر دیا کرتی تھی. اس دن جب میں آفس سے گھر آئی تو امی کمرے میں ہی تھی. ان کے چہرے سے کافی پریشانی چھلک رہی تھی. میرے پوچھنے پر وہ بتانے لگی کہ اب تمہیں پہلے سے زیادہ محتاط ہو کر رہنا پڑے گا. میں نے امی کو حیرت سے دیکھا اور کہا کہ میں تو ویسے ہی محتاط رہتی ہوں, اب ایسا کیا ہو گیا؟ امی نے بتایا کہ تمہاری بھابھی کا خالہ زاد بھائی یہاں پر رہنے کے لیے آ رہا ہے اور تم ضرورت کے بغیر اس کے سامنے مت آنا جانا. اپنی بھابھی کو تم جانتی ہو بہت اچھی طرح سے, پر کا کوا بنانے میں ماہر ہے. تب میں ہنس پڑی. امی کو کہنے لگی کہ اگر بھابھی کو بات بنانی ہوگی تو انہیں کوئی موقع دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کیونکہ وہ اپنے پاس سے بھی باتیں بنانے میں مہارت رکھتی ہیں. اس بات کی تو امی بھی قائل تھی. پھر مجھے کہنے لگیں کہ آہستہ بولو, اگر اس نے سن لیا تو خواہ میں گھر میں مزید جھگڑا بن جائے گا. اب بھابھی کے کزن کے آنے کی وجہ سے امی کا کام مزید بڑھ گیا تھا. وہ بھی جیسے امی سے نت نئی فرمائشیں کرتا رہتا. میں جب امی کو تھکن سے چور دیکھتی تو میں ان پر غصہ کرنے لگتی اور وہ مسکرا کر کہہ دیتی کہ وہ بچہ اتنی محبت سے مجھ سے فرمائش کرتا ہے تو میں اس کی فرمائش کو رد نہیں کر سکتی. تب میں کوفت میں مبتلا ہو جاتی تھی. امی کو کہتی تھی کہ وہ تو بچہ اپنی بہن کو بھی یہ کام کہہ سکتا ہے, آپ اس گھر کی ملازمہ تو نہیں ہیں. میں نے اپنی ایک کولیگ سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی کوئی فلیٹ کرائے پر دستیاب ہو تو مجھے ضرور بتائے, اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے ضرور کسی مکان کے بارے میں پتہ کر کے دے گی. پچھلے کچھ دنوں سے امی کی طبیعت بہت خراب تھی. میں نے سوچ لیا تھا کہ اب جب مجھے سیلری ملے گی تو میں سب سے پہلے امی کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی, مگر ابھی سیلری ملنے میں مجھے کچھ دن باقی تھے.
اس دن جب میں گھر آئی تو میں کتنی دیر تک بیل بجاتی رہی مگر کوئی بھی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گئی، کیونکہ جیسے ہی میں گھر پر آتی تھی تو امی فوراً دروازہ کھول دیا کرتی تھی۔ آج نہ جانے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ کیا گھر پر کوئی بھی نہیں تھا؟ یہ سوچنے والی بات تھی، کیونکہ امی تو گھر سے باہر کہیں بھی نہیں جاتی تھیں۔ تبھی دروازہ بھابھی کے خالہ زاد اسفندیار نے کھولا۔ اس کو دیکھ کر میں ایک پل کو حیران تو ہوئی، لیکن بنا اس سے کوئی بات کیے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ سامنے جب میں نے امی کو حال سے بے حال دیکھا تو میرا دل گھبرا گیا، میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں فوراً سے بھابھی کے کمرے میں گئی کہ وہ بھائی کو فون کر کے بلائیں، مگر وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ تبھی لاؤنج میں مجھے اسفندیار مل گیا۔ اس نے مجھے یوں بدحواسی کے عالم میں دیکھا تو اس نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ میں جو اس کے پاس سے ہمیشہ کنی کترا کے گزر جاتی تھی، اب اس کی مدد لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ سبحان نے بھی لیٹ واپس آنا تھا، اس کے بھی پیپرز ہونے والے تھے اور وہ کالج کے بعد اکیڈمی چلا جاتا تھا۔ پھر میں اسفندیار کی مدد سے امی کو ہسپتال لے کر آئی۔ اسفندیار نے بھائی کو کال کر کے امی کی طبیعت خرابی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ بھائی اس وقت اپنے ایک دوست کے گھر دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ ان کے لیے شاید اپنے دوست کی دعوت اڑانا زیادہ ضروری تھا بنسبت امی کی تیمارداری کرنے کے۔ رات گئے تک ہماری واپسی ہوئی تھی۔ سبحان بے چینی سے ہمارا منتظر تھا۔ میں نے امی کو بستر پر لٹایا، منتظر ہی رہی کہ شاید بھائی امی کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئیں۔ بھائی تو نہیں آئے، مگر تھوڑی دیر کے بعد بھابھی ہی مجھے بلانے آئی کہ تمہارے بھائی تمہیں بلا رہے ہیں۔ جب میں ان کے کمرے میں گئی تو ان تینوں نفوس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میں ٹھٹک گئی۔ اسفندیار اور بھابھی ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اور بھائی کے سامنے تھے۔ بھابھی نے مجھے دیکھتے ہی اپنی زبان کے وہ جوہر دکھائے جس سے میں شرم سے زمین میں گڑ کے رہ گئی۔ انہوں نے ایک غیر مرد اور میرے بھائی کے سامنے میرے کردار پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا اور کہا کہ میں اسفندیار کو پھنسانے کے چکر میں ہوں اور اس میں امی برابر کی شریک ہے۔ اسفندیار نے بھی بھابھی کو کہا کہ آپ غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں، ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں اور امی تو کتنے ٹائم سے ان کی بد زبانی برداشت کر رہے تھے۔ آج میری بھی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ میں نے بھی انہیں خوب سنائی۔ تب زندگی میں پہلی بار بھائی نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا۔ آج اگر ابو زندہ ہوتے تو وہ ایسا کرنے کی کبھی جرت بھی نہیں کر سکتے تھے، اور شاید ہم اس وقت یہاں پر موجود ہی نہ ہوتے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں نے اس گھر میں نہیں رہنا جہاں پر میری ذات پر، کردار پر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا، جہاں پر میری ماں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ وہاں پر رہ کر کیا کرنا تھا؟ خوش قسمتی سے آج ہی میری کولیگ نے مجھے ایک فلیٹ کے بارے میں بتایا تھا جو کہ رینٹ کے لیے خالی تھا۔ میں اگلے ہی دن وہ فلیٹ دیکھ کر آئی، مجھے وہ فلیٹ پسند آیا تھا۔ پھر میں امی اور چھوٹے بھائی کو لے کر اس فلیٹ میں منتقل ہو گئی۔ جب ہم وہاں سے آ رہے تھے تو کسی نے ہمیں روکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ بھابھی کے چہرے پر جیسے فتح مندی کے آثار تھے، اور وہ خوش تھی کہ انہوں نے ہم لوگوں سے جان چھڑوا لی تھی۔ اس کے بعد کبھی بھی ہم نے گھر میں بھائی کا نام نہیں لیا، نہ ہی کبھی ان سے ملنے کے لیے گئے، اور نہ ہی ان لوگوں نے ہم سے کبھی ملنے کی یا ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ نئے گھر میں آنے کے بعد میں خود کو پرسکون اور آزاد محسوس کر رہی تھی۔ کسی کی چبھتی ہوئی نگاہیں میرا طواف نہیں کر رہی تھی، نہ ہی میرے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے پر کسی نے نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب ہم گھر میں سکون سے رہتے تھے۔ ابو نے ہم چاروں بہن بھائیوں کو کبھی بھی کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، ہمیشہ ہمارا خیال رکھا تھا، اور بھائی کو تو انہوں نے بہت ہی زیادہ لاڈ پیار سے پالا تھا۔ جب بھائی کی نئی نوکری لگی تھی تو ابو بہت خوش تھے، مگر انہیں یہ خوشی دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد ہی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہ ہم سب کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ امی نے بیوگی کی چادر کیا اوڑھی، سب رشتہ داروں نے گویا آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ اب جب ہم تینوں افراد کی ذمہ داری بھائی پر آئی تو وہ بھی بہت زیادہ جھنجھلانے لگے، بات بات پر غصہ کرنے لگے، کیونکہ انہیں اس قدر ذمہ داری اٹھانے کی عادت نہیں تھی۔ انہی دنوں ان کی باس کی بیٹی ایک بار ان کے آفس میں آئی اور بھائی کو دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئی۔ اس نے بھائی کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ وہ اپنے ماں باپ کی ایک ہی اولاد تھی۔ ان کی ماں ان کے بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔
بھائی بھی بھابھی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ امی جب انہیں دیکھنے کے لیے گئیں تو وہ انہیں بالکل بھی پسند نہیں آئی تھیں۔ ایک تو وہ بھائی سے عمر میں بڑی تھی، شکل صورت بھی نارمل تھی، اور اخلاق اور سلیقہ تو گویا نام کو نہیں تھا۔ امی اپنی ناپسندیدگی کے باوجود بھائی کی وجہ سے مجبور ہو گئی اور انہیں شادی کرنے کی اجازت دے دی۔ شادی کرنے کے بعد بھائی نے بتایا کہ ان کی بیوی کو جہیز میں گھر ملا ہے اور ان سب لوگوں کو وہیں پر چل کر رہنا چاہیے۔ اس وقت بھائی ہم لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے، ہمارا کافی حد تک خیال بھی رکھتے تھے، جس کی وجہ سے امی اور ہم لوگ ان کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ہم لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتے اور ہم لوگوں کو یوں اکیلے رہنا مناسب بھی نہیں ہے۔ ہم جب ان کے گھر میں شفٹ ہوئے تو شروع میں بھائی اور بھابھی کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا تھا۔ گھر کے کام میں اور امی ہی کرتی تھیں۔ امی کا کہنا تھا کہ نئی بہو ہے، اس سے ابھی گھر کے کام کروانا مناسب نہیں ہے۔ تب بھائی نے بہانے سے امی کو کہا کہ گھر کے کاغذات میرے حوالے کر دیں، میں انہیں سنبھال کے رکھوں گا۔ اور پھر کچھ ٹائم کے بعد امی کو پتہ چلا کہ بھائی نے وہ گھر بیچ دیا تھا۔ جب امی نے بھائی سے باز پرس کی تو کہنے لگے کہ ہاں تو اس میں نے غلط کیا کیا؟ میں ہی اب آپ لوگوں کا کفیل ہوں، میں ہی گھر کا سربراہ ہوں، ایسے میں اگر میں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو آپ مجھ سے ایسے سوال جواب کریں گی؟ میں نے جو مناسب سمجھا میں نے کیا۔ امی کو بھائی کی اس درجہ بے مروتی کی امید نہیں تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس گھر کو ہمارے لیے سنبھال کر رکھیں، مگر بھائی نے وہ گھر بیچ کر گویا ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ پھر وہ امی کو کہنے لگے کہ میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، مجھے رقم کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے اپنے سسر کے کاروبار میں سے ہی وہ پیسے لگا دیے۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی ان پیسوں کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ امی جب کبھی ان پیسوں کا ذکر کرتی تو بھائی گھر کے اخراجات اور ذمہ داریوں کو گنوانے لگتے۔ امی خاموش ہو کر رہ جاتی اور خون کے آنسو پی کر رہ جاتی۔ رفتہ رفتہ بھابھی کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ اب وہ میرے اور امی کے ساتھ ایسے سلوک کرتی تھیں جیسے ہم اس گھر کے ملازم ہوں۔ شروع میں مجھے بہت غصہ آتا تھا اور میں دو بدو انہیں جواب بھی دیتی تھی، مگر پھر جب وہ بات بے بات بھائی کو ورگرانے لگیں اور انہیں تمام باتیں بتانے لگیں تو امی نے مجھے منع کیا کہ آج کے بعد تم مجھ سے کچھ نہیں بولو گی۔ اور یوں امی کے کہنے پر میں نے خاموشی اختیار کر لی، اور یوں ہماری خاموشی سے وہ سر چڑھتی چلی گئی۔ ہر وقت ان کی نظریں میرا ہی طواف کرتی رہتی۔ اب میں نے شکر کیا تھا کہ میری ان سے جان چھوٹ گئی تھی۔ ہر وقت کی نگرانی سے میں محفوظ ہو گئی تھی۔ اب میں نے دوبارہ سے مزید پڑھائی کا سلسلہ شروع کر لیا تھا۔ آفس سے واپس آنے کے بعد میں زیادہ تر وقت اپنی پڑھائی میں لگاتی تھی۔ اس دن بھی میں پیپرز کی تیاری کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں حیران رہ گئی، کیونکہ امی اور سبحان کو دروازے پر دستک دے کر آنے کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ تبھی میں نے بلند آواز میں کہا کہ جو بھی ہے کمرے میں آ جائے، دستک دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کمرے میں داخل ہونے والی ہستی کو دیکھ کر میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ وہ وہی مریض تھا جو میں نے ہسپتال میں دیکھا تھا۔ مگر وہ اس وقت میرے گھر میں کیا کر رہا تھا؟ اگر امی یا بھائی میں سے کوئی دیکھ لیتا تو نہ جانے وہ کیا سوچتا۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ اسے کہنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تب وہ کہنے لگا کہ تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری وجہ سے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکان پھیلی ہوئی تھی، اور یہ مانوس آواز سن کر تو میں حیران پریشان رہ گئی، کیونکہ یہ وہی آواز تھی جو مجھے ہمیشہ اپنے آس پاس سنائی دیتی تھی، اور آج پہلی بار وہ میرے روبرو تھا، اور میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ وہی شخص تھا جو اس دن مجھے ہسپتال میں ملا تھا، اور اس وقت بھی اس کے چہرے پر زردی طاری تھی، اور اب بھی اس کے چہرے پر ویسی ہی زردی اور نکاہت چھائی ہوئی تھی۔ وہ بہت بیمار لگ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تمہیں اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ میں کون ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تم انسانوں میں سے نہیں ہوں، میں قبیلہ جنات میں سے ہوں۔ میرا نام شاہ جہان ہے، اور میں تمہارے ساتھ تب سے ہوں جب سے تم اس ہسپتال میں آئی تھی۔ تبھی مجھے وہ دن یاد آ گیا، اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس قدر بدحال کیوں نظر آ رہے ہو؟ آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میری بات کے جواب میں وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیا۔ کہنے لگا کہ میں ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ میں اپنا علاج کروانے کی ہر ممکن صحیح کی ہے، مگر مجھے کہیں سے بھی افاقہ نہیں مل رہا۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں اس سے کہنے لگی کہ فکر مت کرو، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
اللہ نے چاہا تو جلد ہی صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تب وہ کہنے لگا کہ جب تک تمہیں اپنے آس پاس میری آواز اور میری خوشبو کا احساس ہوتا رہے گا تم سمجھ لینا کہ میں زندہ ہوں، اور جب تمہیں میری موجودگی کا احساس ہونا ختم ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میں اس دنیا سے چلا گیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے کہا کہ اللہ کی ذات سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے چاہا تو تم ضرور صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اکثر ہی وہ میرے پاس آتا رہتا تھا، روزانہ میرے ساتھ باتیں کرنے میں بہت سارا وقت گزارتا تھا۔ میرے پیپرز ختم ہو گئے تو میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ ایک طرح سے میرے سر سے یہ مصیبت جیسے ٹل گئی تھی۔ اس دن جب میں گھر آئی تو گھر میں چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ میں سیدھا ڈرائنگ روم میں گئی تو وہاں پر ایک خاتون تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مجھے بڑے پیار سے ملی۔ ان سے ملنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ان کے جانے کے بعد مجھے امی نے بتایا کہ یہ اسفندیار کی امی تھی۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا، بھلا بھابھی کی خالہ کا ہمارے گھر میں کیا کام؟ تب امی نے بتایا کہ وہ اسفندیار کے لیے میرا رشتہ مانگنے آئی تھی۔ میرا تو دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں بھابھی کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اور ان کے کزن کے ساتھ رشتہ جوڑنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ امی بھی پہلی بار ضد پہ اڑ گئیں، کہنے لگیں کہ تمہاری زندگی کا فیصلہ میں تمہاری بے وقوفی کی نظر نہیں کر سکتی، ویسے بھی وہ مجھے تمہارے لیے بہت پسند ہے۔ اگر تم اپنی بھابھی کی وجہ سے انکار کر رہی ہو تو وہ اپنی کزن سے بہت مختلف ہے، بلکہ وہ تو تمہاری بھائی اور بھابھی کو ہمیشہ ان کے رویے کا احساس دلاتا رہتا تھا۔ ان لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے، اور کئی بار وہ مجھے بھی یہ کہتا تھا کہ آپ کی بیٹی بہت ہی زیادہ بہادر ہے، تمہاری وہ ہمیشہ ہی تعریف کیا کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نے تمہارے لیے پسندیدگی اور احترام دیکھا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اسی کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کروں۔ مگر امی، اگر میں یہاں سے چلی گئی تو سبحان کی پڑھائی ادھوری رہ جائے گی، اور آپ کو کون دیکھے گا؟ امی کہنے لگیں کہ سبحان نے پارٹ ٹائم نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور تم ہماری فکر مت کرو، ہمارا اللہ رازق ہے اور وہ انسان کے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ امی نے میرے لیے فرار کی تمام راہیں بند کر دی تھی، اور پھر انہی دنوں بھائی اور بھابھی نے بھی امی سے آ کر معافی مانگی۔ نہ جانے کیسے انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا، یا اسفندیار کا انہیں بار بار دیا گیا لیکچر تھا، یا خدا نے ان کے دل میں ہدایت ڈال دی تھی۔ انہوں نے امی سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ مجھے بھی انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بھی انہوں نے بہت زیادہ زیادتیاں کی ہیں، مگر میں نے جو محرومیاں دیکھی تھیں وہ میرے دل سے اتنی آسانی سے نہیں نکل سکتی تھیں۔ جب بھی میں نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا، کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، مگر دل میں ان سے ناراض تھی۔ پھر جب شادی کے موقع پر انہوں نے اپنی طرف سے میرے لیے جہیز دینے کی بات کی تو میں نے امی کو صاف طور پر کہہ دیا کہ مجھے ان سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ امی بھی سمجھ گئی تھیں کہ میں بہت ضدی ہوں، اگر انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں بھائی کو خود انکار کر دوں گی۔ جب ہی انہوں نے سہولت سے بھائی کو منع کر دیا، اور پھر یہ معاملہ اس طرح سے نمٹا کہ اسفندیار نے جہیز لینے سے ہی منع کر دیا، اور پھر میں سادگی سے رخصت ہو کر ان کے گھر میں آ گئی۔ تب مجھے پتا چلا کہ امی کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ انہی دنوں بھائی نے امی کو واپس اپنے گھر میں لے جانے کے لیے بولا، مگر سبحان نے اس معاملے میں ان کی ایک بھی نہیں چلنے دی۔ کہنے لگا ہم دونوں یہیں پر ٹھیک ہیں، اور میں اپنا اور اپنی ماں کا خرچہ اٹھا سکتا ہوں، آپ کو ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تب بھائی کے چہرے پر شرمندگی اور ندامت کے آثار تھے۔ مجھے سبحان کے اس فیصلے سے بہت خوشی ہوئی تھی۔ صبح کے وقت وہ جاب کرتا تھا، شام کے وقت وہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھے ہوئے تھا۔ وہ ڈبل محنت کر رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ خوش تھا، کیونکہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ یہاں پر اس کی ماں کو تانے دینے والا، بے عزت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے اس جن ذات کی موجودگی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میرا دل جیسے یہ سوچ کر بے چین تھا کہ کہیں اس سے کچھ ہو نہ گیا ہو، اور میرا دل یہ سوچ کر جیسے ہولنے لگا تھا، کیونکہ مجھے اس سے عجیب سی انسیت ہو گئی تھی۔ اور پھر اس بات کو کتنے ہی سال گزر گئے، اس کے بعد نہ تو میں نے کبھی اس کی خوشبو کو محسوس کیا، نہ ہی کبھی وہ آواز دوبارہ سے سنی، اور پھر کتنے سالوں بعد وہ مانوس خوشبو میرے آس پاس محسوس ہوئی تو میں جیسے خوشی سے جھوم اٹھی۔ تب مجھے وہی سرگوشی نما آواز سنائی دی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ تب وہ کہنے لگا کہ وہ علاج کے سلسلے میں دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا۔
اور جب وہ وہاں سے فارغ ہوا تو یہاں پر آ گیا۔ اب اکثر ہی جیسے مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا، زندگی جیسے سہل ہو گئی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔